بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو موجودہ وقت ہے یا موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی، اس حوالے سے سب سے بڑی خبر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خبر نہیں ہو سکتی جو خبر میں آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کی نظر الیکشن کی طرف ہے۔ کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، فیئر اینڈ فری ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی نہیں لڑے گی، عمران خان تو نااہل ہو گیا۔ یعنی کہ اس ٹائم ہر وہ سیاسی شخص کی نظر الیکشن کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ اینڈ اسی وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو الیکشن کے چکر میں، الیکشن کے مطالبے میں اپنے آپ کو برباد کر چکی ہے، یقیناً آپ جانو گے پی ٹی آئی، اس پی ٹی آئی جماعت نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، بیکاٹ کر دیا۔ اچھا، اب الیکشن کا جو بیکاٹ ہوتا ہے تو وہ احتجاجن ہوتا ہے، احتجاجن نہیں ہے، مرضی سے، راضی سے، خوشی سے پی ڈی ایم کو، دوسری سیاسی جماعتوں کو کہا ہے کہ بھئی آپ الیکشن لڑو، ہم الیکشن نہیں لڑتے، راضی اور خوشی سے۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ میں ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اعلان کیا ہے عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی، انتہائی اہم رہنما نے، اور وہ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں کسی وفات چودھری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فیاض حسن چوہان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پرویز خٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کو میں کہوں کہ یہ عمران خان کے دوست ہیں، یوتھی مانیں گے نہیں مانیں گے۔ یوتھی تو دلیل ہوتی ہے اپنے آدمی کی، یوتھی تو مانتی نہیں ہے کہ عمران خان کے علاوہ جو بات کرے گا ہم تو نہیں مانتے۔ لیکن میں اس شخص کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس شخص نے اعلان کیا ہے کہ جو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں، اس وقت بھی وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ نہ گرا سکی، جو سب مشکل کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ آدمی کھڑے ہیں، یوتھیوں کی نظر میں ان کی اتنی عزت اور احترام ہے شاید کسی کا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھی۔ اس کا بیان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے کہ یو ٹرن کی میری ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، بالکل ریئل اس کا بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس نے کیسے دیا، کیوں دیا، کس لیے دیا، جذبات میں آ کے دیا، یا وہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے یو ٹرن لے لیا اس شخص نے، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیوں کہ جو پی ٹی آئی وہ ہے ہی مشہور یو ٹرن سے۔ اچھا، اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتا ہے، یوتھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، تو وہ بھی ہم نہیں منوا سکتے، کیونکہ یوتھیوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اگر عمران خان بھی آ کے ٹی وی میں کہہ دے کہ بھئی میں سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہوں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ فیک کلپ ہے، یہ ایڈٹ شدہ ہے، یا کچھ کہیں گے نہیں یہ ایسے بکواس کر رہا ہے، یہ عمران خان ہے ہی نہیں، نشے میں ہے، یہ کون ہے، ہم اس عمران خان کو نہیں جانتے۔ یعنی کہ اس حد تک یوتھیے کوئی ثبوت اور دلیل نہیں مانتے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو بھی میں ذمہ دار نہیں ہوں، اگر وہ رہنما جو عمران خان کا قریبی ساتھی ہے یو ٹرن لے لیتا ہے تو پھر بھی میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کلپ رکھنے جا رہا ہوں زبیر نیازی کا۔ زبیر نیازی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ کیوں کہا، کس لیے کہا، کب کہا، یہ اس کا کلپ سنو۔ اوپن چیلنج، ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں کہ فلاں دن رانا ثناءاللہ پوری فورسز لگائے گا پاکستان کی اور خان کو گرفتار کرنے آئے گا، اور اس دن ہم پورا زور لگائیں گے کہ نہیں گرفتار ہو۔ اگر گرفتار کر پایا، چیلنج کر کے دن اور وقت طے کر کے چیلنج کرتا ہوں، یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں تو گھس آیا ایک دم سے، نہ، دن اور وقت چیلنج کر کے رانا ثناءاللہ خان کو گرفتار کرنے آئے، خان کے سپاہی اس کا دفاع کرنے آئیں گے۔ اگر گرفتار کر لے تو تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑے گی، تو میں اکیلے جیت جانا۔ سمجھ آ گئی ناظرین؟ اوپن چیلنج تھا یہ چیلنج، اس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار اس نے دہرایا۔ اوپن چیلنج ہے، دن میں کہہ رہا ہوں، کچھ چھپ کے نہیں کہہ رہا ہوں، رانا ثناءاللہ عمران خان کو گرفتار کر لے، ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے، عمران خان کے سپاہی اس کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے۔ اگر گرفتار کر لیتا ہے تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اب بھئی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میرے لبیک کے دوست سن رہے ہیں، یہ سناؤ ان کو زبیر نیازی کا کہ بھئی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔
یا تو کہو کہ یار یہ ایسے بکواس کر رہا ہے، ہم تو الیکشن لڑیں گے، یا اس کو کہو کہ یو ٹرن لے عمران خان کی طرح کہ بھئی ہم تو جذبات میں کہہ رہے تھے، کیونکہ عمران خان تو گرفتار ہو گیا اور ایک یوتھیا بھی باہر نہیں نکلا۔ گرفتاری روکنے تو دور کی بات، گرفتاری کے بعد بھی احتجاج کے لیے بھی نہیں نکلے، نہ اس کے بیٹوں نے کوئی بیان دیا، نہ اس کی بیوی نے احتجاج، کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا، اور وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی، یہ بات تو کنفرم ہے، پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے یا نہیں لڑتی، یوتھی اس کے اوپر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ بھئی ٹھیک ہے، ہم جیسا بھی ہے، عمران خان تو جیل میں چلا گیا، عمران خان کا سپاہی ہے جو آخری دم تک عمران خان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، تو ہم یوتھی اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اس کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ہم زبیر نیازی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم الیکشن نہیں لڑتے۔ یا تو وہ یہ فیصلہ کریں الیکشن تو نہیں لڑنا ہے لوگوں نے، یا عمران خان تو مائنس ہو گیا، اب انہوں نے کھمبا کھڑا کرنا ہے، کون سا کھمبا کھڑا کرنا ہے وہ تو وقت بتائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ بھئی ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے، وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتا ہے، اب اس نے کھڑا کر دیا کھمبے کو، یہ بھی سوشل میڈیا میں آتا ہے کہ بھئی وہ گدھا کھڑا کر دے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے، تو اب یوتھیے اس کو ووٹ دیں گے، عمران خان نہیں ہوگا، کم از کم عمران خان الیکشن میں نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، کوئی بھی لیڈر ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، اس کو ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں فرعونیہ۔ شیخ رشید کا کلپ بھی بڑا مشہور ہو رہا ہے اور توڑوا کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو میں نکلوں گا روڈوں میں، ابھی معلوم نہیں ہے، ابھی اس کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ رو رہا ہوتا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں کے جنازے میں نہیں جانے دیا، فلاں کے جنازے۔ انہی بیانوں کی وجہ سے، یہی جذباتی تقریروں کی وجہ سے یوتھی بے وقوف بنتے رہے اور ابھی تک بے وقوف بن رہے ہیں، ابھی تک وہ ایسی جذباتی تقریریں شیئر کرتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا، ابھی بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ جذباتی تقریروں کی وجہ سے ہم کو بے وقوف بنایا گیا۔ آج بھی جتنے پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی ہیں، جتنے اس کے سپورٹر یوٹیوبر ہیں، وہ آج بھی یوتھی کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنا ہے، خان آئے گا۔ کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ اچھا، ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے پی ٹی آئی والوں کی، چاہے عمران خان ہے چاہے یوتھی ہے، ان لوگوں نے اتنا زبردست بیانیہ دیا ہے، اتنا زبردست بیانیہ ہے کہ اگر آپ 1000 سال بعد بھی اس بیان کو دہرائیں گے تو وہ اسی وقت کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ عمران خان کہے گا کہ میں چینج لے کے آؤں گا، گا کا سیگا لگا دیا، اب گا آپ 1000 سال بعد بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائم فریم نہیں ہے کہ میں سال میں کروں گا، 2 سال میں کروں گا، 3 نہیں، میں چینج کروں گا، میں آزادی دلاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ عمران خان کے مرتے دم تک جو اس کا بیانیہ ہے وہ ویلڈ ہے۔ اور یوتھی کیا کہتے ہیں؟ یوتھی یہی کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وزیر اعظم تھا تب بھی ساتھ کھڑے تھے، کرسی سے اتر گیا تب بھی ساتھ کھڑے تھے، حقیقی آزادی کے وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، رمضان شریف میں ڈانس کرتے وقت عمران خان کی حفاظت کے لیے بھی کھڑے تھے، عمران خان جیل میں بھی چلا گیا وہ کھڑے ہیں، ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان خدا نہ خاصہ مر بھی جائے گا، اب نائل بھی ہو گیا، قبر میں بھی چلا جائے گا، وہ کہے گا کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا فرق ہے جیلوں میں اور اس میں؟ وہ بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، یوتھی بھی یہی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ایسے بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے کہ کل کو آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، لیکن ان لوگوں کو شرمندگی سے کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں کا شرمندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ انجام تو اس کا نزدیک آن پہنچا کہ بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے طریق لبیک کے اوپر، سچے عاشقان رسول کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو ظاہر ہے وہ دن تو ان لوگوں کو دیکھنے ہیں، پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، یہ الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، زبیر نیازی کی عزت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ تو وقت بتائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ